بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو مولانا سرائی صاحب نے یہ کہا کہ جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ کروا سکتی ہے، اور جو کہ معاشی اور جو سیاسی استحکام ملک کو ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی کوئی رول ادا کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے دوسری طرف یہ بات کر دی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے ڈیل کی تھی نواز آصف علی زرداری صاحب سے اور مراد علی شاہ صاحب سے، ان کی ڈیل تھی، اور وہ اپنی ڈیل کے بارے میں جو ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اور 2018 اور اس سے پہلے جس طریقے سے ان کو لایا گیا اس کے بارے میں انہوں نے بات کوئی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اہم بات کی کہ جو احتساب ہے، اگر احتساب کا کام ISI کو سونپ دیا جائے تو یہ بہت زبردست، انہوں نے کہا کہ پھر پاکستان میں سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے، کوئی اس قسم کی بات میں کسی ٹیلی ویژن چینل کی میں سن رہا تھا ان کی طرف سے۔ اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ پھر اعتماد کا ووٹ ہے، اس بارے میں یہ کہ جی وسیم سجاد صاحب سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو اعتماد کا ووٹ ریکوائرڈ ہے پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو، ان کو 186 ووٹس کی ریکوائرڈ نہیں ہے، بلکہ جو بھی سمپل میجورٹی ہوگی وہ جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے اس وقت اسمبلی میں، اور اگر اس میں سے سمپل میجورٹی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیتی ہے تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کے لیے قابل قبول ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے ان کی انٹرپریشن کے مطابق آئین کی 186 ان کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پھر شہباز گل صاحب ہسپتال سے غائب ہو گئے تھے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے مولانا سلائی صاحب، اب دیکھیں کہ کتنی یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے، اور انفارچونیٹ کہ یہ احساس ہے مولانا سلائی صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، حکومت کو بھی احساس ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل یہ ہے کہ جی ایک ڈائلاگ ہو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، لیکن حکومت اور نہ عمران خان صاحب یا اپوزیشن آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احساس ہے سب کو کہ جو ہمارے مسائل ہیں، بے شک وہ اکانومی ہے، استحکام ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کے لیے یعنی کہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ وے فارورڈ یہی ہے، اور ہمارے مسائل پاکستان کے حل اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ مساق معیشت کی سب بات کرتے ہیں، لیکن بات چیت کے لیے خود وہ تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی جو ہے وہ مطلب ہے کہ رول ادا کرے اور سیاستدانوں کو آپس میں بٹھائے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستدانوں نے تو اپنا کوئی سبق سیکھا نہیں، اور انفارچونیٹلی وہ ابھی بھی مطلب ہے، صرف میں مولانا سرائی کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بھی بات کر رہا ہوں، اور ایون میں حکومت جو ہے اس کی بھی بات کر رہا ہوں، سب کے سب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بنیادی ذمہ داری فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جی حکومت مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے، لیکن اور عمران خان کو حکومت پسند نہیں ہے، جو حکومت PDM ہے یا ان کی لیڈرشپ ہے پسند نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے ان کا اس حد تک کہ نفرت اور دشمنی والا جیسے ہوتا ہے نا معاملہ، اس قسم کا معاملہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے بیسیکلی کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اور جس قسم کے ہمارے معاشی حالات خراب ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپروچ کریں، اور اس بارے میں بلکہ وہ پرویز الہی صاحب سے بھی بات کریں کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں کہ آئے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں، اور سب بات الیکشن کی بھی کر لیں، معیشت کے اوپر بھی کر دیں، تاکہ ہمارے ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ امید لگانا کہ جی اسٹیبلشمنٹ، تو جب اسٹیبلشمنٹ پھر رول ادا کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کا وہی کہ جی آپ ڈریگ ان کرتے ہیں ان کو، آپ ان کو سک ان کرتے ہیں پالیٹکس میں، اور پھر جب پالیٹکس میں ان کا رول آ جاتا ہے تو پھر جب وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر سارے کے سارے حالات اسی طریقے سے خراب ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم نے پچھلے ہمارے مطلب کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ جو تماشا ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات، عمران خان صاحب کی بات کو اس قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے ڈیل کی تھی زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب سے ڈیل، اور پھر ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کے خاتمے کی بات یہ کہتے ہیں کہ انہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جناب باجوہ صاحب کو، کہ انہوں نے ان سے ڈیل کی، اور پھر یہ کہ جی میری حکومت گئی ہے، اس طرح کی ساری باتیں ہیں۔ تو اگر جناب باجوہ اگر یہ بات مان لی جائے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے ان کی ڈیل ہوئی تھی، تو یہ ڈیل غلط تھی، جو کہ عمران خان صاحب
کو نکالنے کے لیے جنرل باجوہ نے کی تھی، لیکن اگر وہی جنرل باجوہ یا وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، 2014 کے دھرنے کو دیکھ لیں، اس سے پہلے جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی رول تھا، پھر خاص طور کے اوپر 2018 میں جس قسم کا رول ادا کیا گیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، اور ان کی جو اس وقت کی عمران خان صاحب کے جو مخالفین تھے ان کو فکس کرنے کے لیے، خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کے، تو وہ اگر چیزیں تھیں اور وہ جو ڈیل تھی تو وہ ڈیل اچھی تھی، اور یہ ڈیل بری ہے۔ وہ ڈیل جو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے حق میں اسٹیبلشمنٹ اگر وہ ڈیل کرتی ہے تو وہ حلال ڈیل ہے، اور اگر وہ ڈیل دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ حرام ڈیل ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پورا سچ بولنا چاہیے، وہ یہ کہ ڈیل کسی کے ساتھ بھی ہوئی، اور جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا، یہ بات ضرور کریں وہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی کریں کہ جو 2018 میں یا 2017 میں یا 2014 میں دھرنے کے وقت جو بھی کچھ ان کے ساتھ جس قسم کی فیسیلیٹیشن اور کوآپریشن کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ سب کچھ بہت غلط تھا، اور وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس قسم کی بات میں بھی ٹی وی چینل کے اوپر تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کہ انہوں نے احتساب کی بات کرتے ہوئے آئی ایس آئی کے بارے میں کہا، کیونکہ اس قسم کی بات کی کہ جی اگر آئی ایس آئی کو مطلب ہے کہ یہ رول ہو ان کا، تو وہ کرپشن اور اس قسم کی ساری باتیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور اس طرح کی بات کہ جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اتنی خطرناک بات ہے عمران خان صاحب کی یہ والی بات، جو انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ آئی ایس آئی کا کوئی کام نہیں ہے کرپشن پکڑنے کا، یا کون کرپٹ ہے یا کون کرپٹ نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس اگر کوئی سالڈ انفارمیشن ہے تو وہ گورنمنٹ کو ضرور پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اور وہ ایک سیکرٹ رپورٹ کے تحت بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو ایک رپورٹ پیش کی تھی، جو ان کے آس پاس جو لوگوں کے بارے میں مبینہ کرپشن جو ان کی تھی اس کے بارے میں تھی، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کو نکال دیا اس رپورٹ کے اوپر جو انہوں نے ان کو پریزنٹ کی، جو فیکٹس پریزنٹ کیے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اگر آئی ایس آئی کو آپ یہ کردار یہ رول دے دیتے ہیں تو پھر یہ حکومتوں کو بنانے، بگاڑنے کا، توڑنے کا، سیاسی جماعتوں کو بنانے کا، ان کو توڑنے کا کام پھر آپ لیگلی بڑے آسانی سے آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر دے دیں گے، اور پھر تو یہ کام جو ہے وہ تو قانونی طور کے اوپر پھر وہ بڑے مزے سے کرتے رہیں گے، اور یہ تماشا جس تماشے نے اس ملک کو بڑا خراب کیا، ہمارے سسٹمز کو کمزور کیا، ہمارے کانسٹیٹیوشنل رول اس ملک میں نہیں ہوا جس کی وجہ سے، تو یہ سارا کچھ مطلب کہ بڑا بآسانی ہوتا جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے عمران خان صاحب اگر کرپشن کے خلاف ہیں تو دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کہیں یا کوئی بھی، عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ایک دوسرے کو کہ جی یہ لوگ کرپٹ ہیں اور ان کو بس فکس ہونا چاہیے اور ان کو سزائیں دے دینی چاہیے اور ان کو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ سسٹم بنائیں، آپ اینٹی کرپشن کے لیے ایک ایسا ادارہ اور قانون بنا دیں کہ جی تاکہ کوئی کرپشن جو ہے اس ملک میں تاکہ ختم ہو۔ کون کرپٹ ہے یا کون کرپٹ نہیں ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ متعلقہ ادارے کا کام ہے، اور وہ آئین اور وہ قانون کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہشوں کے اوپر ہی اپنے مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ABCD کرپٹ ہیں اور باقی لوگ ہیں یہ کرپٹ نہیں ہیں۔ پھر تو ایسے ہی ہوتا رہے گا جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا کہ جو حکومت ہے وہ ہمیشہ جو ان کے اپوننٹس تھے یا اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو جو اسٹیبلشمنٹ کو لوگ پسند نہیں ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنتے ہیں، اور جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہیں نا، یہ کہ جی شخص کہ جی افراد کا تعین کرنا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ کسی کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ کرپشن ادارہ بنا دیں، سسٹم بنا دیں، پھر سسٹم کے اوپر چھوڑ دیں گے وہ کس کو پکڑتا ہے اور کس کو وہ چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے میرٹ بیس ہو، بے شک حکومت میں کوئی ہو، اپوزیشن میں ہو، اور اس کے لیے وہی والی بات کہ جی اصول کی بنیاد کے اوپر ایک ہی طریقے سے چلنا چاہیے آگے۔
اچھا، پھر وہ ایک چھوٹی سی بات میں جو پہلے میں سے کر چکا، وسیم سجاد صاحب سے میری کل بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 186 والی بات ہے یہ کہ جی 186 ریکوائرڈ ہیں پرویز الہی صاحب کو اپنی سمپل میجورٹی اپنی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آئین کے آپ آرٹیکل جو ہے اس کو پڑھیں، 130 شاید ہے آرٹیکل یہ جو ریلیونٹ ہے، 130 کا 7 جو پارٹ ہے اس کا اگر آپ آرٹیکل کو پڑھیں تو اس میں میجورٹی کا لکھا ہوا ہے، میجورٹی آف دا ٹوٹل اسٹرینتھ آف دا اسمبلی نہیں لکھا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس وقت پرائم منسٹر یا چیف منسٹر الیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ میجورٹی لینی ہے، ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے اسمبلی کی اس کی، اور لکھا ہوتا ہے آئین میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. اگر لیکن آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے تو اس میں میجورٹی آف دا اسمبلی لکھا ہوا ہے، یعنی اسمبلی میں جو لوگ میجورٹی میں موجود ہیں تو آپ نے ان کے مطابق جو پریزنٹ ہیں اس وقت اسمبلی میں ان کی میجورٹی اگر آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیتی ہے تو آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے. تو اینی آؤ اس سے بہت سے لوگ میرا خیال ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایگری شاید نہیں کرتے، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے. وسیم سجاد صاحب ایک کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سینئر لائر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی، پاکستان کی پارلیمنٹری جو پارلیمنٹ ہے اس میں ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ 2 دفعہ شاید کم از کم 2 دفعہ وہ چیئرمین سینٹ بھی رہے، اور اس لحاظ سے وہ شاید لیڈر آف دا ہاؤس بھی رہے شاید سینٹ میں. سو ان کا امپورٹنٹ کافی تجربہ ہے پارلیمنٹ کا بھی، سیاست کا بھی، اور کانسٹیٹیوشن کا بھی. تو اینی آؤ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. آخر میں شہباز گل صاحب کے بارے میں کل خبر آئی کہ وہ ہاسپٹل سے غائب ہو گئے، اور ایم ایس اور جو سروسز ہاسپٹل ہے لاہور کا اس کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے لکھا کہ جی وہ غائب ہو گئے، اور اس کے اوپر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں وہ واپس آ گئے، لیکن ان کا ریکارڈ بھی نہیں تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں غائب ہو گئے. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی جیسے ہی جو حکومت کو ڈی نوٹیفیکیشن جو کیا 2 دن پہلے گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو آرڈر ایشو ہوا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں سے وہ کہیں چلے گئے. اور ظاہر مقصد ان کا یہ تھا کہ شاید یہ جو ایک گوسپنگ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز ہیں، اور ایون پنجاب میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، لاہور میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی. اور خطرہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سواتی صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا، شہباز گل صاحب کو بھی خطرہ ہے کہ وہ ظاہر اریسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بیماری آ گئی اور وہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں. لیکن وہ بیماری کے دوران ہاسپٹل کو کیوں ان حالات میں چھوڑ کے گئے، اس کے اوپر کویشچنز ریز ہوتے ہیں. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جس طرح پہلے گرفتاری ہوئی تھی جب سواتی صاحب کی، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت پھر ان کی کچھ دنوں بعد مطلب ہے کہ ضمانت بھی ہو گئی. لیکن جب انہوں نے ٹویٹس کیے، اور جس کے بارے میں انہوں نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل میں کہہ دیا کہ میں نے تو کوئی ایسے ٹویٹس ہی نہیں کیے، حالانکہ وہ ٹویٹس ظاہر ہے سب نے دیکھے تھے. میری خیر ان سے بات بھی ہوئی تھی ان ٹویٹس کے اوپر جس میں انہوں نے گالم گلوچ کی تھی، اور اس کے اوپر میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بات نہیں لکھنی چاہیے تھی، اس طرح کی الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. لیکن اینی اب انہوں نے اپنے وکیل کے جو ضمانت کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے وہ ٹویٹس نہیں کیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب لگ ایسا رہا ہے کہ، اور یہ میری بھی انفارمیشن ہے کہ جب سے یہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی تو انہوں نے ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ریڈ لائنز نہیں، ریڈ بیریئرز کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ اس قسم کی بات کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ادارے کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کی بات کریں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس قسم کا پہلے شاید ایک تھوڑی سی ایک سافننگ تھی، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ اس لحاظ سے مطلب ہے کہ کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جی شہباز گل صاحب کو بھی شاید اس بات کا خطرہ ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو بھی جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے باہر آتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اور یہ میری انفارمیشن ہے کہ جس وقت 26 میں نومبر کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت لانگ مارچ انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا، اور جس وقت شہباز گل صاحب نے بھی ایک سپیچ کی تھی جو کہ بڑی کنٹروورشل اور بڑی مطلب ہے کہ متنازع اور غلط قسم کی ویسے سپیچ تھی جس میں انہوں نے عجیب سی باتیں کی تھیں. اس دن اگر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی جو سینیٹر سواتی صاحب ہیں کہ ان کو اریسٹ کرنا ہے،
اور جبکہ ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا، تو شہباز گل صاحب کا بھی میری اطلاعات یہ تھی کہ ان کو بھی اریسٹ کیے جانے کا انیشلی فیصلہ ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ نہیں، ابھی اس کو اریسٹ نہیں کرنا، ابھی صرف ایک ہی شخص کو اریسٹ کرنا ہے۔ لیکن بعد میں یہ ہے کہ جی یہ جب ایف آئی آر ہو گئیں تو یہ تھا کہ جی اب شہباز گل صاحب کو بھی میری اطلاعات کی ہیں کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جانا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے اب بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے باہر آتے ہیں، تو کیا ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے جو نئے ایف آئی آرز ہیں۔ ادروائز جو ان کا پرانا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ان کے وارنٹس جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں، اریسٹ وارنٹس۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا ہے، اور پھر پہلے ایک بات کر کے جس کے اوپر ان کی آلدو ضمانت ہو گئی تھی شہباز گل صاحب کی، جو انہوں نے اے آر وائی کے اوپر بات کی تھی، جو انیشل ان کے خلاف جس ایف آئی آر وغیرہ ہوئی تھی، دوسری دفعہ ان کو کیا یہ والی بات جو 26 تاریخ کو جس طریقے سے انہوں نے اسپیچ دی، تو کیا اس قسم کی ان کو باتیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے کہ اب ان کو اس بات کا احساس ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی احساس ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے وہ بہت غلط کیا پہلے سے، اور دوبارہ سے انہوں نے ریڈ لائنز کراس کی، اور اسی وجہ سے یہ ایسی مشکلات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔